یہ پہل کر کے پورے سوراشٹر کو بہترین میسیج پہنچانے کا کام کیا، اس لیے کہ یہ چیز جس کی شروعات آپ کر چکے ہیں، آپ اس بات کو دل کی تخلیق پر لکھ لیں کہ آپ نے صرف ایک سموں کا پروگرام کر کے خالی ختم کر لیا، اتنا کام نہیں کیا۔ آنے والی ساری نسلوں کے لیے یہ میسج چھوڑا ہے کہ اس دور میں فضول خرچی کر کے زندگی گزارنے کا دور نہیں ہے، بلکہ اپنے قیمتی مال کی بچت کر کے اپنی قوم کے بچوں کو ایجوکیشن کے میدان میں اتارنے کا دور ہے۔ اور یہ پورے گجرات اور سوراشٹر کے سنگیوں کو یہ میسج جانا چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج سے یہ عزم کرو کہ صرف یہ ایک کام کر کے چھوڑ مت دینا، بلکہ سارے لوگ ان سادات اور سمست مسلم سماج والے سے کندھا ملا کر کام کرتے جانا، اس لیے کہ کام کرنے والوں کی کوئی مدد کرے یا نہ کرے، مکین گنبد خضرا ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جس نے کام کیا ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ ایک سادی سی مثال پیش کر رہا ہوں، غریب نواز کی کم و بیش ہندوستان کی خالی عمر اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں نا تو 47 یا 48 سال ہوتی ہے۔ 52 سال کی عمر میں تو ہندوستان پہنچے ہیں۔ اب یہ 47 یا 48 سال میں غریب نواز نے وہ کام کر کے دکھایا جو اس سے پہلے لوگ آئے وہ نہ کر سکے۔ یہ علی کے لال نے کر کے بتا دیا کہ اپنی اس 48 سالہ عمر میں 3 کروڑ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیا۔ اور آج بھی پورے ہندوستان میں نہیں، پورے ورلڈ میں جہاں کہیں بھی سنی صحیح العقیدہ بس رہا ہے نا، آج بھی اس کا دل جو ہے نا وہ غریب نواز کے احسانات کے اندر دھڑک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کام کیا۔ آپ بھی کام کرو گے نا تو ان سادات کی دعائیں لگے گی، آنے والی تمہاری نسلیں جو دیکھے گی نا تو وہ یاد کرتی رہے گی اور دوسروں کو وہ فارورڈ کرے گی اور کہے گی کہ ہمارے باپ دادا اور ہمارے سماج کی کمیٹیوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور دوسرا ایک اندازہ بتاؤں، اگر یہ 42 شادیاں ہیں نا، 48 بہنیں اور 48 بھائی، اب یہ الگ الگ خاندان بھی آتی ہیں، ہر گھر میں اگر الگ الگ شادی ہوتی اور جو خرچہ ہوتا اس کے بجائے آپ نے سارے سماج نے مل کر اس بڑے خرچوں سے انہیں بچا کر ایک نارمل اور آسان طریقے پر انہیں فضول خرچی سے بچنے کا سبق عطا فرمایا۔ تیسرا، اس سموں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض رسم و رواج جو پوری دنیا لیول پہ قوم مسلم اور خاص کر کے سندھی سماج میں جو عائد ہو چکے تھے، آپ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ رسم و رواج پر عمل کر کے یہ شادیاں ہوتی ہیں، اس پر ہم عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، اولیاء سے، تابعین سے ہم نے کسی کے نکاح سنے ہیں تو کسی دنیا دار کے نکاح نہیں سنے۔ ہم نے شیر خدا، فاتح خیبر، علی المرتضیٰ کے نکاح سنے ہیں، ماں خاتون جنت کے نکاح سنے ہیں، امام حسنین کریمین کے نکاح سنے ہیں۔ انہوں نے جس ساتھیوں کے ساتھ نکاح کیے ہیں تو آج تک اللہ نے ان کی نسلوں کو باقی رکھا ہے اور یہ نسل قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن شمو شادی، جشن شمو شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ بہت ہی بہترین کام ہے۔ میں تمام کمیٹی کے ممبر اور سمست ہندوارا سماج کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کی شروعات کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صرف ایک مومن کا دل کو خوش کر دے، ایک مومن کا دل، تو فرمایا اللہ اس سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ ایک مومن کا دل۔ آپ نے یہ 48 جو جوڑے دونوں ملا کے ہوں گے 90 سے اوپر 96۔ تو اب یہ 96 لوگوں کا جو آپ دل راضی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کا خاندان، یعنی سینکڑوں لوگوں کے دل کو جو آپ راضی کر رہے ہیں، کوئی خوش ہو یا نہ ہو، ہمارا دل یہ کہتا ہے مکین گنبد خضرا ضرور خوش ہوں۔ اس کی ایک مثال بھی پیش کر رہا ہوں، آپ سب کو یہ دل میں لکھ لینا چاہیے۔ ایک مومن کے لیے جد و جہد کرنے والے، آپ جو رات بھر جگیں گے، کام کر رہے
بڑے مہینہ دن سے. اب یہ محنت کا صلہ کون لے گا؟ آپ یہ کبھی نہ سوچیں. اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے وعدے ہیں جو دین کے لیے کام کرے گا، حضور کی امت کے لیے کام کرے گا، اللہ اس کا نعمت البدل دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. دنیا میں اگر اللہ اس کے رسول نے چاہا تو فائدہ کیا ملے گا اس میں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ کائنات کی بہت بڑی شخصیت ہے اور یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات والا صفات جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا تو آپ جواب میں کیا لے جائیں گے؟ تو کہا اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ نعمان کیا لایا ہے، تو فرمایا میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. اب جس کے لیے امام اعظم کا یہ قول ہو وہ کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے. راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ابطال کی منزل پر فائز تھے. یعنی اللہ نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا. اور محدثین کی لسٹ میں امام اعظم کے شاگردوں میں امام محمد، امام ابو یوسف اور امام زفر کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو دنیا اسی کو عبداللہ ابن مبارک کہتی ہے. اتنی بڑی شان کے مالک ہیں. عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. جب عمرہ کر کے مدینہ الرسول حاضر ہوئے، غالباً پہلی شب تھی اور پہلی شب جب مدینہ الرسول میں محل آرام ہوئے نا تو رسول اللہ خواب میں تشریف لے آئے. یعنی یہ بڑے لوگوں کے انداز ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور باقاعدہ اسے آگاہ کیا جاتا ہے. تو انہیں حضور خواب میں تشریف آیا اور فرمایا، کہا عبداللہ بغداد جا، وہاں بہرام نام کا ایک مجوسی ہے، اس سے جا کر کہنا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور محمد رسول اللہ نے تجھے سلام کہلوایا ہے. اب عبداللہ ابن مبارک اتنی بڑی ذات ہے، حضور خواب میں تشریف لائے لیکن نام مجوسی کا لیا، مومن کا نہیں لیا. اب مجوسی کہتے ہیں آگے پجاری کو، تو ان کو یہ خوف ہوا، یعنی دل میں یہ بات بیٹھی یار حضور نے یہ مجوسی کا نام کیوں لیا ہوگا، مجوسی سے اللہ کیسے راضی ہو گیا اور حضور نے اس کو سلام کیسے بھیجا. دوسری شب ہوئی، پھر سوئے، حضور دوبارہ تشریف لائے اور دوبارہ وہی کہا عبداللہ بغداد شریف جا اور وہاں بہرام نام کا مجوسی ملے، اسے میرا سلام کہے اور کہنا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. اور جب یہ سنا نا تو پھر دل میں ایک فکر ہوئی. تیسری شب انتظار کیا اور یہ خواب کی ایک دنیا کا اصول بھی ہے، خواب کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے کبھی سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواب میں اگر رسول اللہ آئے تو حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا. اس لیے کہ کائنات میں شیطان سب کی شکل کو بن سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی شکل نہیں بن سکتا. پتہ یہ چلا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا اس کا عکس شیطان بھی اپنا نہیں سکتا. یعنی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے وہ شان رکھی ہے. حضور نے فرمایا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. اب عبداللہ ابن مبارک کو وشواس نہیں تھا، وشواس تھا. خواب کا ایک اصول یہ تھا کہ 3 دن میں خواب مکمل ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی خواب بھی دیکھے نا تو فوراً کسی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں، کم از کم 3 دن تک اس کا انتظار کریں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اور جب بھی کسی سے کہنے کی بات آئے نا تو ہر کسی سے بیان بھی نہ کریں، کسی اہل علم اور عقل مند دوست سے بیان کریں تاکہ وہ تمہارے خواب کا مذاق نہ اڑائیں. ورنہ اس دور میں خواب مذاق ہے، لیکن حقیقت میں آپ دیکھنے جائیں تو اسلام کی شروعات ہی رسول اللہ پر جو وحی ہوئی نا وہ اچھے خوابوں کے ذریعے سے شروع ہوئی. یعنی اسلام میں خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ کہا جاتا ہے. اب 3 شبانہ روز کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جیسے میں پیدا ہوا اور میں نے عزم کر لیا کہ اب حضور 3 شبانہ روز سے تشریف لا رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی راز ہوگا. اور انہوں نے فوری طور پر آخری سلامی لی اور اس کے بعد وہ بغداد شریف کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. بغداد شریف پہنچنے کے ساتھ ہی سب سے پوچھتاچھ شروع کی. اس زمانے میں یہ مجوسی بڑا مشہور تھا اور جیسے اس سے ملاقات ہوئی نا تو دروازے پر دستک دی اور دستک کے بعد وہ باہر آیا. اس سے بات چیت کرتے کرتے عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا بھائی آپ اپنے کچھ کام بتائیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ مطلب کون سی نیکی کرتے نہیں، کام بتائیے کہ آپ کام کون سا کرتے ہیں. اب وہ مجوسی تھا، اس نے جو اس کی سب سے بڑی عبادت جس کو لوگ سمجھتے ہیں آپ کی پوجا کرنا،
باتیں بتا دی. اور کون سا نیک کام کیا؟ تو اس نے پھر اپنے بیٹے بیٹیوں کی جو شادیاں ہوئی تھی وہ ساری باتیں بتا دی. یہاں تک کہ اس نے ایک نکاح کا تذکرہ کیا، یعنی شادی کا تذکرہ کیا، اور کہا اس شادی کے بعد میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے دروازے پر کسی کے سے دستک آئی، اور جیسے وہ دستک آئی نا تو میں بیدار ہوا، اور جیسی دروازہ کھولا نا تو ایک خاتون کھڑی تھی، اور اس خاتون کو میں نے دیکھ کے پوچھا کیا کام ہے؟ اب سنیے گا غور سے. کسی کی بھی آپ اس شان سے مدد کر رہے ہیں یا اس طرح سے آپ اچھے کام شروعات کر رہے ہیں تو اس کا صلہ کتنی بڑی تعداد میں دیا جاتا ہے اس کو سنیے. کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، یعنی تیل نہیں ہے، تو اس کے لیے میں روشنی کے لیے پریشان ہوں، میرے بچے پریشان ہیں، اس کو روشن کر دیجیے. اب وہ بہرام کہتا ہے میں نے جلدی سے اپنا جو چراغ جلتا تھا اس کے چراغ میں سے تیل نکالا اور اس کے چراغ کو جا کے روشن کر کے اس کو دروازے پر سونپ دیا. اور جیسے وہ باہر نکلی جا رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میرا دروازہ بند ہوا نا تو پھر وہ واپس پلٹی اور پھر میرے دروازے پر دستک دی. دوبارہ میں باہر آیا، پھر اس نے کہا کہ چراغ بجھ چکا ہے روشن کر دیجیے. میں نے دوبارہ چراغ روشن کر دیا. پھر تیسری بار وہ پلٹی اور تیسری بار بھی اس نے کہا چراغ بجھ گیا روشن کر دیجیے. بہرام مجوسی نے کہا بہن میں نے 3 مرتبہ تمہارے چراغ میں تیل ڈال کے اس کو روشن کیا ہے، اب بار بار کیوں آتی ہے؟ کہا ہوا چلتی ہے نا تیز اس لیے چراغ بجھ جاتا ہے، بیچ راستے میں ہی یہ آگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے واپس پلٹتی ہوں. بہرام مجوسی کے دل میں خیال آیا کہ یہ کہیں کوئی جاسوس تو نہیں ہے، یعنی جاسوسی کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی. یہ خیال کر کے اس نے چوتھی بار تیل ڈالا اور باقاعدہ روشن کر کے دیا اس کے ہاتھ میں. اور جب عورت تھوڑی آگے بڑھی تو اس کے پیچھے پیچھے ہلکے قدموں سے وہ بھی آگے بڑھی. اور جیسے جیسے وہ عورت اپنے گھر کی طرف بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس نے اپنا دروازے کو کھولا. بہرام پیچھے اس نے کیا دیکھا کہ اس خاتون کے بچے جو ہے نا وہ بلک رہے ہیں. اور ماں کے دروازے کی آواز سنی تو کہا ماں کیا کھانا مل گیا؟ یہ جملہ کہا. بہرام پیچھے سے سن رہا ہے اس کے بچے بھوکے، یہ چراغ کا تو بہانہ ہے، یعنی یہ عورت کوئی خاندانی لگتی ہے، یعنی کسی دھرم سے تعلق رکھتی ہے، اس کی غیرت میں مجھ سے مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن جیسی ماں نے اندر قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی بچوں سے کہا بچوں میں اس دروازے پر گئی تھی جو اللہ کا پجاری نہیں تھا، وہ تو آگ کا پجاری تھا، اس لیے میری غیرت اسلام نے اجازت نہیں دی کہ میں اس کے سامنے دستے سوال دراز کروں. اس لیے بچوں معافی چاہتے ہیں کہ میں اسے مانگ نہ سکی. 3 بار دروازے تک تمہارے لیے گئی، چراغ کا بہانہ بنایا، لیکن میرے دل نے اجازت نہ دی اس لیے واپس پلٹ آئی. وہ بہرام کہتا ہے عبداللہ بن مبارک سے کہ عورت کے بچوں اور اس کی داستان سنی نا تو میرے دل سے رہا نہیں گیا. یہ دیکھیے حضور سیدی سرکار سیدو باپو تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں، نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، سیدی سرکار سیدو باپو قبلہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ سے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تو وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد وہ بہرام کہتا ہے کہ اس رات مجھے جو زندگی بھر میں نیک کام کرتا رہا جو اپنے مذہب کے مطابق تھا اتنی خوشی نہ ملی جتنی خوشی مجھے اس ایک گھر کی مدد کرنے پر مل چکی تھی. یعنی اس شان سے میں نے ایک یہ کام کیا تھا جو ہو سکتا آپ کی نظر میں بڑا کام ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا بہرام مبارک ہو تجھے. کہا بہرام مبارک ہو تجھے. کہا کس بات کی؟ کہا تو نے جس خاتون کی مدد کی ہے نا، کہا ہاں. کہا وہ رسول اللہ کی امتی ہے، اس کے بچوں کی تو نے بھوک اور پیاس بجھائی ہے. رسول اللہ نے 3 رات تک مجھے خواب میں آ کر یہ ارشاد فرمایا بہرام سے جا کر کہنا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور محمد الرسول اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. اس وقت وہ بہرام سے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہتا ہے وہ کہا حضور جب آپ کے دین میں ایک مسلمان کی مدد کرنے پر اللہ کی رضا نصیب ہو سکتی ہے، یعنی اللہ راضی ہو سکتا ہے اور محمد الرسول اللہ کا سلام آ سکتا ہے،
اور کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کے غلاموں میں شامل فرمانے. یعنی یہ کام جو ہے نا آپ کے آنے والے وقتوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ سادات کرام اور ڈیرے والے سرکار کے شہزادوں کی سنت میں رہ کر آپ جو یہ نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں نا، یہ آپ کے بچوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، جتنے میرے دوست احباب اسکول کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، کبھی یہ میڈیا کا استعمال ہے نا گوگل، اس پہ لکھ کے ٹرائی کیجئے گا مسلم سائنسداں کا دور کیسا رہا. اور یہ سن کر ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ کائنات میں یہ سائنس جو اس دور میں ترقی کر رہی ہے نا، اس میں پیٹھ کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں، یہ بھی مولا کائنات کے شہزادے امام جعفر صادق کا ہاتھ ہے. یعنی دنیا کے یہ بہترین اس زمانے کے سائنسداں رہے اور ان کے شاگرد در شاگرد تک جو نسخے آج تک سائنس جہاں پڑھاتے ہیں نا، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے. اور ہمارے جتنے بزرگوں کے احوال بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمارے مسلم جو فلاں بزرگ تھے وہ اتنے علوم پر فائز تھے، یعنی انہیں مہارت حاصل تھی. اب یہ علوم خالی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ خالی قرآن اور حدیث ہی جانتے تھے، فقہ اور تفسیر ہی جانتے تھے؟ نہیں، حضور غوث پاک اپنے ظاہری دور میں ایک ہی دن میں 13 سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے. یعنی بغداد میں جو اس دور کا دارالعلوم قادریہ جو چلتا تھا نا، وہ غوث پاک سب سے بڑے پرنسپل اور ایک زمانے کے بہترین مفتی اور باقاعدہ استاد، اور جتنی اس دور کی ضرورت تھی علوم کی، تنہا تنہا وہ بغداد کے شہنشاہ غوث الاعظم دستگیر پڑھایا کرتے تھے. آپ کو ہندوستان کی تاریخ بتا دوں، حضور غریب نواز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ درویش لوگ ہیں؟ نہیں، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی کوئی ٹیکنالوجی کا سردار پیدا نہیں ہوا ابھی تک. آپ کہیں گے یہ کیا، یہ مائک جو آپ بول رہے ہیں؟ اس کے سوا ہمارے یہاں بھی ایک کیمرہ مین جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جب ترقی ملی تو ایک وہ ڈرون بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ڈرون ہے نا، اڑاتے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پہ رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں نا. ٹیکنالوجی بھائی دنیا ترقی کر رہی ہے، ہوا میں پلین اڑ رہا ہے، وہ بلون جس کو ہم کہتے ہیں، پھر راکٹ اڑ رہا ہے، ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے، سینکڑوں چیزیں اڑائی جا رہی ہیں. اور اب تو لوگ باقاعدہ چاند پر زمین کی تحقیق کے لیے باقاعدہ لوگوں کو بھیج چکے ہیں. نہ آپ رسن سے نہیں آجیو آگل پاچل کے جوتات نہیں، ہم جوتات نہیں کہ آگل جاؤں کیم جائے نہیں پہ آجی تم کو نہ بیٹا ڈابلا ہو پاری آپ بولو ارے آم والی بینگا آم پھیکا لیو گری بولا ارے مارو پائے دور یہ નથી હવે કાક આપણે સૂઝબૂઝ લાવવાની જરૂર છે અને આ દોરની અંદર તરક્કી કરવાની જરૂર છે અને ખાસ કરીને હું એજ્યુકેટેડ માણસોને ખાસ ગુજારિશ કરી کہ حضور غوث یہ غریب نواز اس ہندوستان میں آئے نا تو بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلح تصویر اور قرآن لے کر آئے. اتنا نہیں تھا ان کے پاس، وہ بہت بڑے ٹیکنالوجی کے ماسٹر تھے. آپ کہیں گے اس کا کوئی ثبوت آپ دے سکتے ہیں؟ آپ کرامت ضرور سنتے ہیں لیکن اس میں تلاش کیجئے. حضور غریب نواز کے سامنے جب جوگی جیپال آیا اور وہ جب ہوا میں پرواز کرنے لگا نا، اڑا وہ، اب وہ اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے اڑا تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موقف دیکھ رہے تھے کہ غریب نواز کیا کرتے ہیں. اب وہاں نہ سورہ فاتحہ پڑھی. ابھی دوست لوگ کہتے تھے کہ ایک مولانا کہتا تھا کہ تم مد ویڑوا جاؤ અને તમને કળી જાય તો હું સૂર્ય ફાતિહા ભૂખ મારો એ મોલાના એમ કહેતા કે એમાં સૂર્ય ફાતિહા કામ ન કરે એમાં તો ભૂલે ધગડ अब दूनी रूढ़ी है तो वो करते हैं. अब दवाई आ गई, अब जैसे कुत्ता काट ले આપણે તો એને કરવાનું है, આપણે દવાખાને જઈને હાથ ઇન્જેક્શન પકાવવા જ જોઈએ. આપણે ઈ કરવાની જરૂર છે. આપણે આને ધોકો મારી નાખો. મેં તો આપણા ગામડાઓના એવા વાક્ય સાંભળ્યા છે સતી લોકોના કે લોકોની અકલ કામ કરતી બંધી છે. એક દીકરાએ એક ભાઈ બાજા કે અમારે એનથી બદલો લેવો. દીકરાએ બધાય થોડું ये सोच है हमारी. ये नहीं कहता कि
ایوبی کہتی ہے، دنیا اسے محمد بن قاسم کہتی ہے، دنیا اسے اورنگزیب عالمگیر کہتی ہے، دنیا اسے محمود غزنوی کہتی ہے، اور جن لوگوں نے اس خاندانوں سے محبت کی ہے اللہ نے پہلے بھی ترقی دی ہے، آج بھی ترقی دے گا، اور قیامت تک اللہ تمہاری نسلوں کو ترقی عطا فرمائے گا۔ لیکن کبھی شروعات کر کے آپ نے جو کیا ہے نا، میں تو سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، ان ماں باپ کو بھی پیش کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نام لکھوایا۔ ہم اگنی پھر ہوتے ہیں رات میں امرو جماعتاری کا جماعتار آئے گھڑے اکھا گجرات میں بجائے سندھی بھائی رہو سمون پورو نام لکھوا اب تھوڑا غریب تھی نہیں، سادگی سے شادی کرنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور نے سادگی اپنائی ہے، ہم حضور کے امت ہی ہے، تو کہ مولانا زندگی بھر کوئی کمائی نامہ کرت نہیں کریے تو کیلی خرچ મારો ભાઈ જ્યારે ખર્ચો થઈ જાય ને પછી દુકાન વાળાને પૂછવા જતો કરીનું બિલ હોય ને વર્ષો સુધી ધક્કા ખાતો રહે બિચારો, અને કોઈ દેવાનું નામ ન લે, અને હજી ઓલા છોકરાને છોકરો જન્મ્યો હોય ને તા તો બાપ નોખો કરી નાખે, અરે નોખો થયો ને હજી બિચારો નોખો થાય ને તા તો ફડફડ્યો એને કરાવે એ કે મારા પપ્પાએ ખર્ચ કર્યો છે કે ખર્ચ તો તારામાં કર્યો હતો ને। હવે બિચારો એ ફરફડિયા ભરતો 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 જી છૂટો ન થાય તો ઓલો છોકરો બિચારો બગડી ગયો। આ હાલત છે, આ બધા ગામડાઓમાં છે। તમારા છોકરો બગડેલા નથી એમ નથી કહેતો, ભણાવો એને સમજ આપો, એને તરક્કીના રાસ્તા દેખાડો, અને ગરીબ નવાઝ રઝિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હુ આ ખુદ કરીને દેખાડેલ છે। જોગી ઉપાય ઉઠ્યો ને તો ગરીબ નવાઝે કોઈ સુરત નથી પડી, કદમ બાજુ જે ખરાબ હતી ને એની બાજુ જોઈન કીધું તું આયા હું પડી છે, તું ઉપર ઉડ આજે આપણે ડ્રોન કીધું, ડ્રોન ભાઈ ડ્રોન ઈ આમ નથી ઉડતું, એમાં વાયર હોય, એવી રીતે મતલબ ટેકનોલોજી છે। तो मैं कहता हूं ये जूती उड़ी कैसे, पता ये चला सैयद का कदम लगा हुआ था, और इसका नेटवर्क डायरेक्ट मक्की ने गुंबद खजरा से मजबूत होता है, और बाकायदा लोगों ने देखा लकड़ी के जूते उड़ाए और उड़ाकर लोगों को ये पैगाम दिया कि तरक्की के दौर में जब प्लेन उड़ेगा तो ये न समझना ये साइंस की तहकीक है, बल्कि ये समझ लेना ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन के कदमों की बरकतों की खैरात है। हाँ, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, डॉक्टर बने आप, आपके बच्चों को बनाए, बाकायदा आज हमारे यहाँ वकील की जरूरत है, जज की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है। આપણે તો પહેલેથી ફાંકા મારતા આવીએ, સુઈજરા તો સંદીપ બીજા બધા ડફેર હજી ડફેરની જિંદગી ગુજારવી। अब ये डफेरों का दौर नहीं है, ये दौर डॉक्टरों का दौर है, इंजीनियरों का दौर है, आईपीएस बनने का दौर है, जज बनने का दौर है। जितना इल्म हासिल करोगे दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन ये करना होगा हमें आपको। और एक बात और बताऊं, इस दौर में जो तरक्की याफ्ता दो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, आपके यहाँ जामनगर करीब आप तो अच्छी तरह जानते हैं, हमारे यहाँ उधर राजकोट पड़ता है, आगे अहमदाबाद पड़ता है, और ज्यादा मुंबई तक चले जाएं, दुनिया भर के लोग हॉस्पिटलों की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे पास अच्छी स्कूल नहीं है, आज हमारी कौमों के पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, आज हमारे पास अच्छा एजुकेशन पढ़ाने के लिए कोई मैदान नहीं है। दीनी तालीम के लिए अच्छे खासे इदारे होने चाहिए जिसमें बाकायदा दोनों तालीमें हो, ऐसा नहीं है हमारे पास। मैं कहता हूँ ये सारी फिजूल खर्चियां बंद करके जब इस पैसों को इकट्ठा करके अपनी कौम की तरक्की के लिए लगाओगे ना तो अल्लाह की इज्जत की कसम कि तुम्हारा कौम का जवान ही अपने जमाने का बेहतरीन मास्टर और प्रोफेसर नजर आएगा। लेकिन ये करेंगे तो एक टेक्नोलॉजी अर्ज कर रहा हूँ, अब ये टेक्नोलॉजी निकली है कि बाकायदा ऐसे मशीन से देखा जाए तो अंदर पेट में बच्चा है कि बच्ची, ये चेक कर लिया जाता है, पूरी दुनिया जानती है इसको। अब ये सोनोग्राफी के बाद जब बंदे लोग जान लेते हैं तो लोग ये क्या समझते हैं, अभी खबर पड़ी है, मैं बोला ये आज की तरक्की है। लेकिन सिलसिला कादरियत के बानी मबानी हुजूर गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसीदे गौसिया में एक जगह फरमाते हैं, इरशाद फरमाया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमआ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे ही देख रहा हूं जैसे कोई हाथ के अंदर राई का दाना देख लेता है। यानी ये पेट की चंद चमड़ियों के बाद अंदर बच्चा है या बच्ची, ये देख लेना कमाल नहीं है। बगदाद में बैठकर अल्लाह के तमाम शहरों
چہروں کو دیکھ لینا یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور یہ غوث پاک اس زمانے میں اشارہ دے رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے نالج کے حوالے سے وہ جملے استعمال کیے ہیں. فرمایا ہمارے یہاں جب آکسیجن کم ہو جاتا ہے نا, ابھی یہ کورونا کے 2 سال پہلے دیکھا ہوگا کتنی مطلب ایک دم تان ہو گئی تھی, یعنی آکسیجن نہیں مل رہا. لیکن سنو, جہاں آکسیجن ختم ہو جائے ڈاکٹر جواب دے دیتا. لیکن عبد القادر جیلانی وہ نالج کے مالک تھے, کوئی مردہ لے کر آتا تھا نا کہ یہ مر گیا, ڈاکٹر کو یہاں پر لے جائیے اندر میں کلاس نہیں جو ہے جیلانی کو بتا گاڑی میں جام نہ جام نس پکڑ دے اور قادر سب تو کیا بس بات ختم, یعنی ڈیڈ ہو گئے. ڈاکٹر کہہ دیتا اب اس کو لے جاؤ, اس کو کفن کو دفنا دو. ڈاکٹر کی سائنس یہاں تک کام کرتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اس روحانی طبیب کا نام ہے. باقاعدہ مردہ لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ مر گیا, ایسے ٹھوکر مارتے ہیں دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں. یہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں یہ سانس کے حوالے سے. یہ حضور غوث پاک بتا رہے ہیں کہ یہ سانسیں تمہاری ٹیکنالوجی سے نہیں, یہ کسی روحانی کنیکشن کی بنیاد پر ملتی ہے. جتنے بھی ڈاکٹر بنتے ہیں نا یہ کہیں اور سے خیرات نہیں پاتے, یہ بھی اگر فلسفہ اور سائنس کہیں سے پڑھتے ہیں یا تو امام غزالی کو پڑھتے ہیں یا امام رازی کو پڑھتے ہیں. یہ ہمارے مسلم سائنسدان لوگ ہیں, لیکن ہم نے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. دوسری ایک بات بتا دوں, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بیٹھ جائیں, آپ اچھے خوشگوار کام میں جو سن رہے ہیں نا اس کو لے کر جائیں کہ ایسے مجموع میں باقاعدہ اگر ایک بندہ بھی عزم کر لینا, ارادہ کرنا اپنا کام, پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ کی ذات کا کام. ارادہ صرف اتنا کر دو, ہم اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے, باقاعدہ بنوائیں گے اور بہترین سے بہترین انسان بنائیں گے. اور جب اس شان سے بنانے کا عزم کرو گے نا تو ارادے ہمارے کام ہوتے ہیں, دینا اللہ اس کے رسول کا کام ہوتا ہے. ایک بہت بڑی شخصیت ہے, نام آپ نے کبھی سنا ہوگا, حضرت شیخ علی بن محمد عربی. یہ بہت دنیا کا بڑا نام ہے اور یہ اتنے بڑے رئیس اور مالدار تھے کہ پورے عرب ملک میں ان کو اس زمانے میں بہت بڑے رئیس اعظم کے نام سے جانا جاتا تھا. کمزوری یہ تھی بچے نہیں تھے, اور جب بچے نہیں تھے نا تو افسوس ہوتا تھا. تو جہاں جہاں کے بزرگ لوگ ملتے تھے تو اس زمانے کے وہی طبیب ہوتے تھے, سب حکیم بھی ہوتے تھے. کوئی نسخہ پوچھتے, کوئی دعا کرواتے, اپنے اپنے انداز میں اس کے پاس گئے, لیکن کہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. قربان جائیں, اس وقت حضور غوث پاک کا ظاہری دور ہے اور کسی نے کہا در در کی ادھر ٹھوکریں کھاتے ہوئے کام کرو. نے کہا کیا؟ کہا بغداد شریف چلے جاؤ. کہا وہاں کیا کروں؟ کہا وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رہتے ہیں اور ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے, اس میں وہ درس دیتے ہیں اور 13 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. آپ ان کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہارے لیے کوئی صورت دکھا دیں گے. اب یہ اتنے بڑے مالدار ملک عرب سے سفر کر کے باقاعدہ عراق بغداد شریف پہنچ گئے. پتہ پوچھا تو بابو شیخ آج بھی مشہور ہے, جو لوگ بھی بغداد شریف سے تو غوث پاک کا گیٹ دکھایا, کہا یہی بابو شیخ ہے, اسی میں مدرسہ مسجد اور خانقاہ وغیرہ سب کچھ اسی میں. وہ اندر اور فرماتے کسی کو پہچانتے تو تھی نہیں. اب مجلس میں آ کے مطلب کنارے بیٹھ گئے اور جیسے کنارے بیٹھے نا تو سب اپنی اپنی باری باری سوال کر کے اپنے اپنے انداز میں ساری سوالات پیش کر رہے تھے. اب بھی وہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ میں بھی کچھ عرض کروں. اس سے پہلے فرمایا شیخ علی بن محمد کھڑے ہو جا, ادھر آ, تو جس کام کے لیے آیا ہے نا وہ پہلے سے مجھے بتا دیا گیا, یعنی یہ بات کر دی گئی ہے, ادھر آ جا. اٹھ کے آگے آ گیا. کیا اولاد کے لیے پریشان ہو؟ اب میں ٹیکنالوجی بتا رہا ہوں اس واقعے سے, آپ یہ کرامت نہیں سنیے گا اس کو. ٹیکنالوجی یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے نا اس دور میں, یہ غوث پاک کے ٹکڑے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد کے لیے آئے ہو؟ کہا تو کہا کہ کن کے پاس گئے؟ تو کہا جو ولی ملے, جو بزرگ ملے, جو حکیم طبیب جتنے بھی لوگ ملے سب کے پاس گئے. کہا کیا کہا؟ کہا جو حکمت جانتے تھے انہوں نے منع کر دیا, کہا ہماری پہنچ نہیں ہے. اور جو روحانیت جانتے تھے وہ آنکھیں بند کر کے کہتے تھے کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. آج ہماری یہ ٹیکنالوجی ہے, آپ کہیں بھی کسی بھی ڈاکٹر کو بتائیے نئے جوڑے جو شادیاں ہوتی ہیں نا, 1 2 3 4 5 مہینے 6 7 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد اگر اولاد نہیں ہوتی نا تو ماں باپ کو ایک تشویش ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کے لیے ہم اور آپ چیک اپ کراتے ہیں. مرد میں کمی ہے تو ڈاکٹر وہ بتاتا ہے, عورت میں کمی ہے تو وہ بتاتا ہے. یہی ہو رہا ہے نا, یہ پوری دنیا کا ایک سسٹم ہے.
اولاد کے لیے جتن ہے نا کہ اللہ نیک اولاد دے. اب یہ جتن کے بعد جب ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں تھامتا نا, تب ڈیرے والے سرکار یاد آتے ہیں. میں کہا ورس میں آبائی کوئی نہیں دیکھا لیتا نا, آگے دیکھنا ٹھیک ہے نہیں پچھڑی یہ جاوی گی تو بیچارہ کیا کرے. ڈاکٹر نے جواب دیا ہمیں نے خبر پڑی نہیں کہ دے ہے تو سرکار دے ہے انہی ورس میں એવું બોલે કે આપણે એમ કે ઓહો આજ સરકારનો પાકો આશીર્વાદ લાગે. એમાં બીજો ભાઈ બંધવાની કે એમ નથી, આ વરદી થઈ ગયું તો હજી કઈ મતલબ સમાચાર છે નહીં ને એટલે બીચારો આવ્યો ને રોવે. હોતા है साहब, करना भी चाहिए. अब ये बुजुर्ग जो थे ना, बुजुर्गों से बात पूछ रहे हैं ये रईस से, ऐसा ही हुआ. हुजूर में सब जगह गया, सबने मना कर दिया. बुजुर्गों से बात मुस्कुराए. कभी बड़े लोग होते हैं उनकी चाट भी बड़ी निराली होती है, जब सब ढूंढ लो ना फिर कहीं सौगात नहीं मिलती ना तो फिर ये बड़े लोग आजमाती भी. फरमाया उन सबने क्या कहा? कहा औलाद तकदीर में नहीं है. कहा अब्दुल कादिर भी यही कहता है कि तकदीर में तेरे नहीं है. जब ये कहा ना तो अब इसरार बढ़ना चाहिए. संजीवों को सुनना कान से, एकदम दिल के कान से इसरार बढ़ना चाहिए. इसरार कहते हैं बार बार कहना और ऐसी अकीदत का इजहार कर देना कि आपकी एक अकीदत मंदाना उस इजहार पर तुम्हें नहीं तुम्हारी आने वाली नस्लों तक पर प्यार आ जाए. बस एक बार ऐसा इजहार का मतलब तसर्रुफ करके दिखाओ, ऑटोमेटिक वो बड़े नरम दिल होते हैं. और उसकी मिसाल हुजूर से पाक ने कहा जो सबने कहा वो मैं भी कहता हूँ. अब जब ये कहा ना तो वो कदमों में गिरे और ऐसे पैर पकड़कर कहते हुजूर अली बिन मोहम्मद की तमन्ना ये है कि सब जगह से तो धुतकार दिया गया हूँ लेकिन दरबारे कादरियत में आया हूँ ना, यहाँ से महरूम न जाऊंगा. यानी ये इजहार किया अपनी मोहब्बत का. कहा मुझे यकीन है कि सबने तो कह दिया कि तकदीर में नहीं है लेकिन आपके यहाँ आया हूँ महरूम न लौटाया जाऊंगा, इसलिए कि आपके दरबार में तो जिनकी तकदीरों में लिखा नहीं होता था आप दुआ करते थे अल्लाह उनकी तकदीरें बदल देता है. तकदीरें और मुझे यकीन है मेरी तकदीर में अगरचे नहीं है लेकिन आप चाह लेना तो कुछ हो सकता. अब यहाँ हुजूर से पाक का वो इल्म जो छुपा हुआ था वो निकलवाना चाहते थे. अब हुजूर से पाक क्या कह देते? जा तेरे बेटा हो गई, हो जाता. दुआ कर देते जा हो जाएगा, हो जाता. लेकिन आने वाले वक्तों में लोगों को बताना मकसद था कि जब दुनिया मादी ताकतों पर भरोसा करने लगे ना तो हमें भी उस मैदान में वो चीजें लेकर उतरना होगा. उस वक्त हुजूर से पाक ने फरमाया ये तेरी अकीदत बड़ी अच्छी लगी मुझे, इजहार मोहब्बत अच्छा है, आजिज़ी भी अच्छी है और बड़ा पसंद आया, लेकिन सुन आ गया है ना तो अब्दुल कादिर महरूम न जाने देगा. अभी कहा था तकदीर में लिखा नहीं है, अभी फिर पलट कर कहते हैं कहा आ गया है ना महरूम न जाने देंगे. कहा हुजूर आप भी ने तो कहा तकदीर में लिखा नहीं है. कहा अली बिन मोहम्मद तेरी तकदीर में लिखा नहीं है, अब्दुल कादिर की पीठ में अभी एक बेटा अल्लाह ने बाकी रखा. यानी मेरा बेटा मेरी पुश्त में बाकी है. पता ये चला जो आज साइंस ये कहती है ना कि बेटे पुश्त में होते हैं, वो से पाक उस जमाने में बता रहे हैं कि बेटे पुश्त में होते हैं बाप. और कहा मेरा एक बेटा बाकी है. हुजूर वो तो आपका बेटा आपकी पुश्त में, मेरा क्या? तो वो से पाक की मादी ताकत उस जमाने से देख रहे थे कि बाद में ऐसा दौर आएगा. आपने फरमाया एक काम कर. कहा क्या? पीठ ऐसे घुमा ले. पीठ घुमाई. हुजूर वो से पाक ने अपनी पीठ ऐसे लगाई और लगा कर फरमाया जा मैंने अपना बेटा तेरे अंदर मुंतकिल कर दिया. ये टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा है कि दुनिया जो इस दौर में तरक्की कर रही है ना, आप सुन के हैरत में होंगे. यूट्यूब वगैरह जो लोग देखते हैं उन्हें पता होगा आने वाले वक्तों में जो लोग बच्चे मतलब होंगे ना वो किस अंदाज में होंगे वो यूट्यूब पे जाकर देखिएगा. यानी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है कि अब बाकायदा मरने वालों को भी फ्रीजर किया जा रहा है और लोग ये कहते हैं कि आगे चल के ये काम होगा. अब ये उनकी सोच है. हमारा तो यही अकीदा है कि जो कादरी और चिश्ती के कदमों में बैठते हैं ना वही जिंदगियां नसीब होती है. और ये उसकी तरफ इशारा है. और हुजूर से पाक ने जैसी पीठ से पीठ लगा दी, कहा बेटा दे दिया. अब ये कह दिया ना कि बेटा दे दिया. अब वो कितने बड़े मालदार थे, अकीदत भी कैसी. लेकिन रुके ना तो फरमाया जाते क्यों नहीं, नाम भी दे रहा हूँ, नाम मुहय्यिद्दीन रखना. यानी बेटे का नाम दिया. कहा ये अब्दुल कादिर का दिया हुआ है, नाम मुहय्यिद्दीन रखना. और ये मामूली बेटा नहीं होगा, तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा वली पैदा नहीं हुआ होगा ऐसा ये तुम्हारा मुहय्यिद्दीन पैदा होगा.
دنیا اس کتابوں کو پڑھ کر محو حیرت ہوگی کہ جو بڑے بڑے علوم کے ماہر جو راز نہ کھولے ہوں گے وہ راز یہ تمہارا بیٹا محی الدین کھول دے گا. یہ حضور سے پاک نے ہمیں سوچ دی، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس سوچ کو تھوڑا فالو کریں اور باقاعدہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں اور آپ کو یہ چیز لاگو کرنا ہوگی اور باقاعدہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے مستقبل میں کرنا کیا. ابھی تو آپ نے یہ جو سوچ بنائی ہے نا یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور جو لوگ بھی یہ شروع کے بعد گھر پہ شادیاں بھی کریں گے ان سے بھی میری گزارش ہے مالدار ہو، فضول خرچ مت کرو. ہو سکتا ہے آپ نے اپنا تھوڑا سا یعنی 50% بھی آپ نے شادی کا خرچہ بچا کر اگر رکھ لیا اور تمہارے کسی غریب کی خاندان کی بیٹی کی شادی کے موقع پر اگر عزت کی چادر اس کے سر پہ ڈال دی نا اور اس کا سارا خرچہ اٹھا لیا نا، تو جب بہرام مجوسی کو رسول اللہ کا سلام آ سکتا ہے تو قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ شفاعت عطا فرمائیں گے. ہمیں اپنی بیٹیوں کی فکر کرنا ہوگی. میں تو کہتا ہوں بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ اور لکھاؤ. اسلام کے دائرے میں رہ کر اگر بیٹی ڈاکٹر بنتی ہے بناؤ، باقاعدہ اسے ایجوکیشن اور دین کی تعلیم سے آراستہ کرو. اس لیے کہ کائنات میں بیٹیاں تو سب کی ہوئی ہے. میں ایک بیٹی کا تذکرہ کر دیتا ہوں. یہ خوبصورت ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سماں ہے اور اس میں کم و بیش 48 کے قریب میری قوم کی بیٹیاں جو دلہن بننے والی ہیں. اللہ کرے اللہ اسے مولائے کائنات کی شہزادی ماں سیدہ زینب کبریٰ کی خیرات عطا فرمائے. کائنات میں حضرت زینب کبریٰ کا نام آپ نے سنا ہے کبھی؟ یہ وہ عظیم شہزادی ہے کہ جس کے تصرفات میں نے دیکھے اور جن کی یہ ذات دیکھی نا تو پتا چلا کہ اللہ اکبر سیدہ زینب کبریٰ خالی سیدہ زینب کبریٰ نہ تھی، بلکہ راوی لکھتا ہے کہ ہم شکل ماں خدیجہ الکبریٰ اگر کوئی نظر آتی تھی تو وہ سیدہ زینب نظر آتی تھی. اور سیرت میں اور سورت میں حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ اور فاطمہ ثانی نظر آتی تھی. اب حضرت خدیجہ کی جو تاریخ جنہوں نے پڑھی یا سنی ہوگی انہوں نے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کے لیے حضرت خدیجہ جو اپنے زمانے کی تاجرہ رہی، یعنی سب سے بڑا بزنس مکے میں اگر کسی کا چلتا تھا تو وہ رسول اللہ کی پہلی بیوی ہے جسے ہم ازواج مطہرات میں پہلا نام دیتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ. میں کہتا ہوں پتہ یہ چلا کہ اس دور میں ماں خدیجہ الکبریٰ نے یہ سوچ عطا فرمائی تھی کہ قوم کی بیٹیوں کو بھی اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جتنی قوم کی بیٹیاں باوفا بنے گی، با کردار بنے گی، با حیا بنے گی، پاکیزہ اخلاق اور کردار کی مالک بنے گی، اللہ اس کی کوکھ سے جو گلاب کھلائے گا نا وہ بھی اپنے زمانے کا کوئی نہ کوئی غلام عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا. لیکن یہ کرنا ہوگا. سیدہ زینب کبریٰ کو سنیے. حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ رسول اللہ کے یہاں جو دونوں شہزادے معزز تھے نا حسنین کریمین، حضور جب بھی شہزادوں کو بلاتے نا تو باقاعدہ حضور فرماتے ہیں میری شہزادی زینب کو بھی لے آؤ. یعنی حضور جہاں اپنے نواسوں کو نوازتے تھے وہاں نواسی کو بلاتے، پیار فرماتے، اور جب حاضر ہو جاتے تو باقاعدہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل کر آتے تو حضور آگے بڑھتے اور باقاعدہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ بڑھا کر حضرت زینب کبریٰ کو لیتے اور باقاعدہ اپنے سینے سے چپکا کر انہیں اپنی نشست جگہ پر لاتے اور پھر انہیں بڑی محبت اور پیار سے نوازتے. ایک مرتبہ کی یہ روایت لکھی کہ مولا کائنات اور ماں خاتون جنت اور رسول اللہ نے بچپن میں ہی حضرت زینب کبریٰ کو کون سا علم سکھایا سنیے. ابھی اس دور میں سب سے زیادہ کورس آتا ہے، میں نام تو نہیں جانتا لیکن اس کا شارٹ فارم مجھے یاد ہے، شارٹ یاد ہے، سی اے بولتے ہیں کوئی، اور یہ پوری دنیا میں بہت ہارڈ ہوتا ہے. سی اے ہاں یہ بہت بڑا ہوتا ہے جو کہیں ہوتے ہیں لوگ، اور اس کا چناؤ جو ہوتا ہے یعنی اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے جتنے مارک اور ہائی لیول کی اس کی پڑھائی ہوتی ہے. اب اس ڈگری کے بعد جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، یعنی بڑی سیلری ہوتی ہے اس کی سی اے کی. یعنی اپنی بھاشا میں اگر کہہ لیں کہ وہ حساب کتاب ٹیکنالوجی کے سارے وہ چوپڑے پڑھ لیتا ہوگا اور اس کے بعد سی اے کی کرسی پر بیٹھتا ہوگا، یہی ہوتا ہوگا. لیکن واہ مولا علی اس دور میں تم نے اپنے بیٹی کو یہ سبق دے کر قوم کی بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچایا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات تشریف لائے، اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا بیٹی گنو 1 سے 10 تک گن. یعنی یہ بنوا رہے. پتہ یہ چلا گنت کری نے کہا ہمیں دیدو میں کہتا تمہیں نتی دیدو کہ باب مدینۃ العلم یہ دیدو છે અને ઈ જમાનામાં પોતાની દીકરીને એકડે એકલી અને 10 સુધી કેવડાવતા હતા. اب حضرت سیدہ زینب کبریٰ تو اپنے زمانے کی
عابدہ زاہدہ اور اللہ کی ذات میں وہ فنائیت رکھتی تھی. جیسے ہی کہا کہو بیٹی احد یعنی ایک، واحد کہو تو کہا ایک، کہا بیٹا کہو اثنین یعنی دو. اب جب یہ کہا نا تو آپ خاموش ہو گئی. مولا کائنات نے یہ سمجھا کہ بیٹی حیا کی وجہ سے بول نہیں. دو بار کہا بیٹی بولو دو یعنی اثنین، خاموش. تیسری بار کہا نہیں بولی اور اس کے بعد فرمایا بیٹی بولتے کیوں نہیں؟ تو جواب کیا دیا سنیے. ان کا تبکر بھی دیکھیے. جہاں یہ ساری چیزیں ایک کہہ کر سارا علم پڑھ لیا نا، اس سے دنیا زینب کبریٰ کہتی ہے کہا بابا جب ایک کہہ دیا تب ایک کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرا پسند نہیں فرماتا. یعنی قل هو اللہ احد کی تفسیر میں کہا جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ محبوب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے اور میں نے جب ایک کہہ لیا مان لیا تو زینب کی خیالت گوارا نہیں کرتی کہ اب اس کے لیے کوئی دوسرا کہے. بس اتنا سننا تھا. مولا علی نے اٹھایا سینے سے لگایا اور دعائیں دی اور اس شان سے آپ نے یہ بھاپ لیا کہ اب بیٹی کو یہ ظاہری علوم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسے باطنی علوم سے مالا مال فرما دیا. اس لیے مورخین نے زینب کبریٰ کا ایک نقشہ کھینچا، میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت خدیجہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جو ساتھ دیا تھا نا، وہ حضرت زینب کبریٰ نے اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا ساتھ دیا. اور کیسا ساتھ دیا معلوم ہے؟ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری باتیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو ڈانٹنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک بات عرض کر رہا ہوں، بات میں بات آ گئی. اپنے شوہر کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے اور آنے والے وقتوں میں جو بیٹیاں دلہن بنے گی انہیں بھی اپنے شوہر کے حوالے سے یہ نظام چلانا چاہیے کہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ اسلام اور اسلام کے قانون کی اتنی بڑی پابند تھی کہ جب کربلا شریف جانے کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ بہن تجھے بھی نانا جان نے کہا ہے کہ ساتھ چلنے کے لیے. یہ جملہ حضرت زینب کبریٰ کو تو یہی چاہیے تھا، لب میں کہہ دیتی، ہاں کہہ دیتی، چلنے کی ایسا کہہ دیتی. لیکن وہاں حضرت زینب کبریٰ کو قوم کی بیٹیوں کو جو پیغام دینا تھا نا، وہ میسج دیا. اور وہ میسج یہ تھا، امام حسین سے عرض کرتی ہے چلوں گی ضرور لیکن پہلے اپنے شوہر کی اجازت لوں گی. اب یہ جملہ جو ہے حضرت زینب کبریٰ کا، یہ سونے اور چاندی سے تولنے کے مترادف ہوگا اگر ہم اور آپ سمجھے تو. آئے تو بڑا کون ہے کہ بین آوے تے کیا نہ پڑے وہی کہ اینو چھوڑوا لے આપણે જે ઓબિયા જ કરે બેન હજી રિક્ચી કરતી હોય ને તા તો ભણનો ઘણો બીજો ભાઈ ગાડી લઈને પગે બેહી જાય છે. ઓલો બીજારો બેઠો હોય ને આ ગાડી લઈ જાય ભાઈ. મારા ભાઈઓ હવે તમારી ભાઈગીરી આમાં તમે ન કરતા. હવે બેન ઉપર એના શોહરનો હક મોટો છે. ઈ કેને કાઈને ના એને બે તો એને ન્યાજ બેસવું જોશે. આ યાદ રાખજો, આ બહુ મોટી વાત છે. મા બાપ મોટા તબકાના હોય ને માલદાર, મારી દીકરીને ના પડી, અરે ભાઈ તમારી દીકરી ના પડી એનો હાકીમ છે, અલ્લાહ એને હાકીમ બનાવી. આવી તમારે અહીંયા આતી ત્યાં સુધી તમારું બધું હાલતું. હવે એને તમે સસુરાલ મોકલી દીધી તો હંતાઈથી મોટો હક એને છોડનો છે. હવે એની રજા વિના જો જશે ને તો કદાચ તમે પાણીવાળા માણસોની દીકરી વહી આવે અને ઈ શોહર બિચારો ખામોશે બેઠો રહે તો તમે એમ સમજો કે દીકરી તમારી ઘેર આવીને ઇબાદત કરે. વગેર શોહરના ઇજાઝતે જ્યાં સુધી બહાર રહેશે ને અલ્લાહ ને એના ફરિશ્તા એની ઉપર લાનત મોકલતા રહેશે. ये बहनों को सोचने की जरूरत है और माँ बाप को भी सोचने की जरूरत है. इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कायनात में कोई बड़ा नहीं हो सकता जिनको अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया. अब उनकी बहनें उनसे कह रही है कहा आऊंगी जरूर करबला, लेकिन एक बात है कहा क्या, कहा मेरे शोहर जो है ना मैं उनकी इजाजत ले गई और बाकायदा शोहर का अदब और पास देखिए माँ खातून जन्नत ने कैसा सिखाया होगा. गई और बाकायदा हजरत अब्दुल्ला लेटे हुए बीमार थे, उस वक्त लेटे हुए हजरत ज़ैनब को देखा तो उनके बैठ गए. क्या बात, तो हजरत सैयदा ज़ैनब कबरा से कुछ बात कही ना जा सकी. अज़राए हया यानी शोहर का पास और लिहाज ये था कि माँ खातून ने जन्नत की शहजादी होने के बावजूद भी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के सामने से अदब से खड़ी रही, कुछ बोल ना सकी ना. तो इमाम हुसैन जो सफर करने वाले थे, जो हजरत ज़ैनब को बता चुके थे, तो आंखों से आंसू रवा रहा. वजह पूछी, ज़ैनब मेरी जिंदगी में मैंने आपको कभी रोते नहीं देखा, आखिर ये मसला क्या है. जब ये कहा ना तो एक
چیخ نکل گئی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائی پر یہ وقت آپ کا بس اتنا سننا تھا نا. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا کہا زینب اگر میں منع کرتا تو ہو سکتا ہے آپ بھی ناراض ہوتی آپ کے بھائی بھی ناراض ہوتے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ماں خاتون جنت کے بعد امام حسین کو بھی ناراض کروں اور آپ کو بھی ناراض کروں. میں خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں اگرچہ میں بیمار ہوں تمہاری ضرورت ضرور ہے مجھے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کروڑوں درجہ زیادہ تمہیں حسین ابن علی کے ساتھ جانا ضروری ہے. یعنی یہ کہہ کر حضرت عبداللہ نے اجازت دی تب جا کے وہ گئی ہے. اور اس سے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے ماں خاتون جنت کا کردار ادا کر کے دکھایا. آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو جو نالج نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یا تو ماں باپ کا ایسا سپورٹ ہے, بھائیوں کا ایسا سپورٹ ہے, یا بہنوں کا ایسا سپورٹ ہے, یا معاذ اللہ رب العالمین ہماری قوم کی بیٹیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں. اگر پڑھی لکھی ہوتی نا تو ہماری قوم کی بیٹیاں یہ سارے جو اخبار بن رہے ہیں نا یہ کیسز ہماری نظروں کے سامنے نہ آتے. لیکن سنیے آگے حضرت سیدہ کائنات سے حضرت زینب نے اور کیا کیا سیکھا. پہلا تو یہ حق ادا کیا. دوسرا حضرت سیدہ کائنات نے جو باقاعدہ ایک بہترین رول اپنی زندگی کا 33 سالہ پیش کیا مولا کائنات کے سامنے, یہ حضرت زینب کبریٰ نے پیش کیا. اور اپنے بیٹوں کے معاملات میں جو ماں خاتون جنت نے احساس پیش کیا تھا وہی کربلا کی سرزمین پر اپنے دونوں لال اون و محمد کی صورت میں کردار پیش کیا. اور تیسرا سنیے یہ تو ماں خاتون جنت ماں خدیجہ الکبریٰ کی صورتیں تھی جو میں نے بیان کر دی. اب جب وقت پڑانا تو حضرت زینب نے حضرت علی المرتضیٰ کا بھی رول ادا فرمایا. یعنی جہاں بولنے کی ضرورت پڑی اور باقاعدہ اس وقت مرد کوئی بولنے کے قابل مجمع میں نہیں ہے, امام زین العابدین بیمار ہے, اس وقت اللہ نے حضرت زینب کے دل میں یہ بات ڈالی تھی, کہا زینب اب اہل بیت کے خاندان میں کوئی مرد بولنے والا نہیں ہے, تمہارے پردے کا بھی لحاظ رہ جائے اور تمہارے بابا کا کردار بھی ادا ہو جائے. حضرت زینب نے جب یزید اور ابن زیاد کے میدان میں جب ان کے محلوں کے اندر خطبہ دیا تو آواز نکالی تو شیر خدا کی نکال کے بتائی. یعنی پتہ یہ چلا جب قوم کو ضرورت پڑے نا تو بیٹی میدان میں بھی آئے نا تو اپنے باپ کا رول ادا کرے. یہ سنت حضرت زینب کبریٰ. اور شجاعت کیسی دکھائی. یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں باقاعدہ سر قلم ہوتے تھے, وہاں بابانگے دوحل شیر خدا کی یہ شیر دل بیٹی اتنا بہترین خطبہ دیتی ہے کہ لوگوں کے کلیجے نہیں یزید کا محل لرزنے لگتا ہے. پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے. حضرت زینب کبریٰ کی آواز ایک صحابی نے سنی نے جو نابینا تھے وہیں بیٹھے بیٹھے لکڑی کے ٹیکے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہا کیا شیر خدا آ گئے, یعنی یہ آواز کتنا بدلا ہوگا. تو لوگوں نے کہا نہیں یہ شیر خدا کی آواز ضرور ہے لیکن یہ شیر خدا نہیں ہے. کہا آواز تو علی المرتضیٰ کی ہے, کہا آواز علی المرتضیٰ کی ضرور ہے لیکن یہ کون زینب کبریٰ نہیں ہے, کہا آواز علی کی ہے, کہا یہ زینب کی آواز میں علی المرتضیٰ کی آواز کا پردہ دے کر قوم کی بیٹیوں کو کہا ہے کہ جب ایسا وقت آئے تو اپنی آواز میں اپنے باپ کی آواز ملا کر نکالو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اسلام کے ماننے والی خاتون کی بیٹی ہے. یہ پیغام ہے. آج تک ہم لوگ ماشاءاللہ آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہے اور میں اس کو مطلب گردانتا بھی نہیں اور اس پہ کوئی تبصرہ ٹھیکر کے حوالے سے اطراف و اکناف کے حوالے سے نہیں کرتا. ہماری یہ سسٹم پہلے بنی ہوئی تھی عورت پہلے راستہ لیتی تھی, اب میرے خیال سے وہ ختم ہو گئی کیونکہ اب یہ دور نہیں ہے. تھوڑا دور آگے بڑھا نا تو بھائی ہوئے تو رسالہ بن بھائی ہوئی چالو چلی. اب میرے خیال سے وہ بھی ٹیبل میں بند ہو گیا ہوگا اور نہیں ہوا بات سے بند کر دیں کہ ہمارے یہاں یہ راستہ وغیرہ سسٹم ہے ہی نہیں, بند کر دیں. دوسری بات امام حسن نے مصطفیٰ کی باقاعدہ سخاوت کا اظہار کیا حضرت زینب کبریٰ, اور ایسی سخاوت کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ رول ہے. اور تیسرا رول امام حسین کا ادا کیا کہ مدینے سے مکہ, مکہ سے کربلا تک امام حسین قافلے کے سردار رہے. اور جب کربلا واقع ہو گئی, کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے دمشق اور دمشق سے پھر مدینے تک اگر اس قافلے کی سالار اور سپہ سالار کوئی بن کر رہی نا تو وہ حضرت زینب کبریٰ رہی. یعنی یہ تین رول اپنے بابا اپنے دونوں بھائیوں کا رول ادا کیا اور باقاعدہ زندگی بھر لوگوں کو یہ بتاتی رہی اور اپنی زبان سے باقاعدہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی. اور اللہ نے ایک جو خصوصیت عطا فرمائی تھی, وہ خصوصیت کیا
تھی وہ میری بہنیں بھی سنیں، اور سماج کا ہر فرد ماشاءاللہ غیرت مند ہی ہوتا ہے اور ہمیں غیرت مند رہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ امام حسین کے غلام غیرت مند نہیں رہیں گے تو اور کون غیرت مند رہے گا۔ لیکن میں قوم کی بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں، یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں پوری دنیا مطلب جو گردان رہی ہے اور پوری دنیا جو آوارہ گردی کر رہی ہے، ہم اس دنیا کے ماننے والے لوگ نہیں، ہم سیریلوں کے ماننے والے لوگ نہیں، ہمیں تو اللہ نے ایسی ذاتیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا اس وقت تک ترقی کا زینہ نہیں چڑھ سکتی جب تک کہ ان نفوس قدسیہ کے قدموں کی برکتیں حاصل نہیں کر لیتی۔ جب ہمارے پاس اتنی بڑی کردار کی مالکہ ہیں، باقاعدہ ہماری پہلے کی جو اسلاف کی عورتیں گزری ہیں صحابیات اہل بیت میں، ان سے ہی سبق لینا چاہیے۔ اس میں سے ایک میسج اس موقع پر ہم سب کو یہ چاہیے، میں نے کہتا گابڑے میں آپ بھی رہتے میں بھی رہتا ہوں، ہوتا ہے سسٹم ہر جگہ اپنا اپنا معمول ہے، لیکن کوشش کی وہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت زینب کبریٰ کو شرم و حیا کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اب شرم و حیا کہتے کس کو ہے؟ اس کو بھی سن لیں۔ شرم و حیا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اور اپنے سے بڑے لوگ بیٹھے ہو نا، اس وقت از راہ حیا کہ اللہ اس کے رسول کی حیا اور اپنے سماج کے بڑے لوگوں کی حیا کی خاطر قوم کی بیٹیاں ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور اتنی آواز نہ کرے کہ غیر تک وہ آوازیں پہنچ جائیں، یعنی یہ حیا کا پردہ ہے۔ اور یہ کتنا معلوم ہے؟ حضرت زینب کبریٰ کو سنیے، ایک راوی بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن مازنی، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک یعنی ایک زمانے تک مدینہ الرسول میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی جہاں حضرت زینب کبریٰ رہتی تھی شادی کے بعد، کہا میں وہاں رہا اور ایک زمانے یعنی ایک مدت تک رہا، پڑوس میں رہنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، فرماتے ہیں کہ اتنی مدت میں نے کبھی بھی حضرت زینب کبریٰ کی قد و قامت بھی نہیں دیکھی، یعنی وہ اونچائی والی ہے یا نچلے قد کی یہ بھی نہیں دیکھا۔ آگے فرماتے ہیں میں نے کبھی پڑوس میں رہتے ہوئے بھی حضرت زینب کی آواز تک نہ سنی۔ اب جن کا پردہ یہ ہونا تو یہ حیا کی دولت ملتی ہے تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ سنیے، انعام یہ ملتا ہے کہ قوم کی بیٹی جتنی حیادار ہوگی نا اللہ اس سے عبادت کی لذتیں دیتا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ نے جب یہ اپنی حیا جو ماں خاتون جنت کے عطا کرتا تھا اس کا پاس و لحاظ کیا نا تو انعام یہ ملا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے پورے گھر میں خاص کر کے ماں خاتون جنت کے دور میں، امام حسن مولا کائنات کے دور میں، امام حسن کے دور میں اور امام حسین کے دور میں ہمارے خاندان کے سارے لوگ اگر کسی سے دعا کرتے کراتے، یہاں تک کہ امام حسین جیسی شخصیت بھی اگر کسی کے لیے دعا کے لیے کہتے تھے نا تو فرماتے تھے بہن زینب تہجد میں جب دعا مانگو نا تو اپنے بھائی حسین کو یاد فرمانا، یعنی جسے جنتی جوانوں کا سردار دعا کے لیے کہے وہ حضرت زینب کبریٰ کو انعام ملا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور باقاعدہ مدینے سے لے کر ہم مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے ہم لوگ کوفہ، دمشق، پھر مدینہ آئے اور پوری زندگی میں نے حضرت زینب کبریٰ کے ساتھ رہ کر یہ دیکھا کہ اس کربلا کے گھٹا ٹوپ مصائب کے دور میں بھی دمشق کے قید خانوں میں 50 دن رکنے کے باوجود بھی میں نے کبھی اپنی پھوپھی کی تہجد بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی، یعنی جن کی نمازوں کا یہ حال ہے کیوں حیا تھی ان کے پاس۔ آج ہماری اور آپ کی قوم کی بیٹیوں کے لیے ہمیں یہ میسج دینا ہوگا، قرآن کو سمجھانا ہوگا۔ میں نے کہتا اس پہ زور زبری کرے، ظلم کرے نہیں، سمجھائیں، اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ کائنات کے تمام مذاہب پر فوقیت اس لیے رکھتا ہے کہ دنیا میں جتنی تعلیم ہے نا اس کی بنیاد اور چیزوں پر ہے، دنیا پر ہے، یعنی یہ ڈگری حاصل کر لو گے تو یہ مل جائے گا، فلاں ڈگری حاصل کر لو گے تو یہ مل جائے گا۔ میں نے کہا یہ نالج جب اسلام سے پوچھو نا کہ یہ حیا کا نالج ملے گا، دین کا علم ملے گا، دنیا کا علم ملے گا، تو یہ ملے گا کیا؟ کہا علم والا ہوگا، نالج والا ہوگا، اللہ سب سے پہلے اس کے سینے میں اللہ کا خوف داخل فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا ہمارے یہاں نالج کی بنیاد خشیت الہی پر ہے جو حضرت زینب کبریٰ کو نصیب ہے اور باقاعدہ آپ نے پوری دنیا میں دکھایا۔ ایک انعام اور جو کائنات میں تمام عورتوں میں حضرت زینب کبریٰ کو حاصل تھا، میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں سن کر حیرت میں آپ سے بھی گزارش ہے، آپ ضرور یہاں کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے ہیں تو کوشش کیجیے گا آنے والے وقتوں میں
سادات کرام کے ساتھ میں ان کی نگہبانی میں یہ کام ضرور شروع کیجیے. وہ یہ کہ بچوں کے مدرسے اور اسکولوں کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا اتنا بڑا خرچہ اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے جمع ہوگا؟ دیکھو ہمارے یہاں کہوت ہے کہ ٹیپے ٹیپے سرور بھرائے. نیت کرو گے ارادہ کرو گے نا تو اس ارادے پر اللہ غیب سے کوئی سبب پیدا فرما دے. یعنی یہ صرف ارادہ بندہ کرتا جاتا ہے تو اللہ سبب پیدا فرماتا ہے اور اسے کبھی بھی پیچھے ہٹ نہیں کرنا چاہیے. بیٹیوں کے مدارس کی ضرورت ہے اور اسکولوں کی ضرورت ہے کیونکہ اب آنے والا وقت جو ہوگا نا اب وہ کیسا حال بن رہا ہے وہ آپ کو تو مجھے بچانے کی ضرورت نہیں. آپ اور بدر جام نگر اور ادھر طرف سے کچھ دیکھ ہی رہے ہیں دعا کر کے آپ نالج سن رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں خود ہی اپنے اسکول کی ضرورت پڑے گی. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو ابھی سے یہ ٹریننگ کر کے باقاعدہ اس میدان میں اتاریں. اور یہ بھی حضرت زینب کبریٰ کی بڑی شان رہی ہے. جب مولا علی نے مدینہ شریف چھوڑ دیا تھا تو کوفہ دارالسلطنت بنا یعنی ان کا مین مرکز پھر کوفہ ہوا یعنی امیر المؤمنین تھے اور اس کو جب مرکز بنایا اور مولا علی جب کوفہ میں پہنچے نا آپ سن کے حیرت میں ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مولا علی کی آمد کے بعد جب تک آپ کوفہ میں موجود رہے کوفے کا ہر گھر اپنے زمانے کی یونیورسٹی اور دارالعلوم بنا رہا. اب مجھے بتائیے کہ مولا علی نے کتنوں کو پڑھایا ہوگا کہ ہر گھر میں درس ہے اور اس میں عورتوں کی لسٹ میں جو بتا رہا ہوں خواتین کی بیٹیوں کی اس میں سب سے پہلی کوفہ کی سرزمین پر اگر کوئی خاتون ایسی گزری ہے جس نے درس تفسیر دیا ہے تو وہ بھی کوئی اور نہیں وہ امام حسین کی سگی بہن حضرت زینب کبریٰ نے دیا. اور کتنا نالج معلوم ہے ایک نالج ایسا ہے امام صاحب لوگ سب بیٹھے ہیں آپ سب بیٹھے ہیں یہ سب بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہوگا. آپ بھی قرآن شریف پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ شروع ہوتی ہے جس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. اس میں آگے لکھا ہوا الف لام میم یہ اتنا لکھا ہوا جو قرآن شریف پڑھے ہوں گے یا کر کے دیکھنا کر کے اس میں یہ لکھا ہے اتنا. اس کے نیچے اگر ترجمہ آپ دیکھنے جائیں تو کسی مترجم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. یعنی یہ وہ سیکریٹ نالج ہے کہ جس کو صرف اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں. اب اس میں کیا ہے نا وہ تو اللہ بہتر جانے کیونکہ ہمارے کسی مفسر نے اس کا ترجمہ یا مترجم نے کیا ہی نہیں. لیکن واہ ماں خاتون جنت کی لاڈلی تمہاری عظمتوں کو سلام. جب درس تفسیر دے رہی ہے اور اسی درس تفسیر کے دوران اوپر تشریف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت سے اہل بیت کی محبت میں درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وقت کافی ہو چکا اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. حضرت زینب کبریٰ نے جب درس شروع کیا اور باقاعدہ درس دے رہی تھی نا تو خواتین بیٹھی ہے سامنے اور باقاعدہ قرآن شریف اس زمانے میں جو درس اس میں ہوتے تھے اوراق میں ویسے چیپٹر کھولے ہوئے اور آپ نے عورتوں کے درمیان رہ کر یہاں تک جو آواز پہنچے عورتوں میں آپ نے کاف ہا یا عین صاد اس کو تلاوت اور جیسے آپ نے تلاوت کی ہے اسی وقت دروازے پر کیا دیکھا کہ مولا کائنات ہے. جیسے مولا کائنات کو دیکھا تو مولا کائنات نے وہیں سے اشارے سے پوچھا یعنی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ کاف ہا یا عین صاد کے اسرار بیان کرنے جا رہی ہیں. یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ امام حسین کی سگی بہن ہے ماں خاتون جنت کی سگی لاڈلی ہے. کائنات میں یہ حروف کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. اس کا راز اگر کوئی جانتی تھی تو دنیا اسے شیر خدا کی بیٹی زینب کبریٰ کہتے ہیں. کہا میں یہ راز بیان کرنے جا رہی ہوں اتنے میں وہیں سے مولا کائنات نے سے انگلی اٹھائی اور اپنے ناک پر ایسے رکھی اور اشارہ کیا. کہا بیٹی یہ راز سب کے سامنے کھولے نہیں جاتے. یعنی یہ راز اللہ اس کے رسول کے ہے یہ سب کے سامنے عوامی سطح پر کھولے نہیں جاتے. منع فرما دیا. بتائیے چلا انہیں یہ نالج بھی اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائے تھے. یہ سیدہ زینب کبریٰ کی ایک وہ سیرت کا پہلو میں نے بہنوں کے لیے پیش کیا. آپ بھی کوشش کیجئے ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو آنے والی نسلوں کو یاد رہے. اور جاتے جاتے میں تمام سمست ہندورہ سماج کو بھی ان سادات کرام کو پورا ڈیرہ والے سرکار کے خاندان کے پریوار کو بھی
اور آپ سب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کام جو شروع کیا ہے اور کل کے دن لوگ دیکھیں گے اپنی نظروں سے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی توفیق پر مبنی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالی اور اللہ نے اتنا بڑا کام تم سے لے لیا اور یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خود حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب کوئی اچھا کام ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ لیا کرو تاکہ اللہ دوبارہ تم سے یہ کام لے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ کام میں بیٹھیں اور خاص کر کے ابھی تو مجلس میں بیٹھے ہیں, کل آپ اس میں بیٹھیں گے اور کام کریں گے تو آپ کے دل کی دھڑکنیں خوش ہونی چاہیے کہ اللہ نے اپنے گاؤں والوں سے اور باقاعدہ اطراف و اکناف کے سمست ہندو اور سماج سے یہ کام لیا ہے سعادت کرام کی صدارت میں. تو امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ ایسے کاموں میں سپورٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں یار, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کے اس ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ جب یہ ارادے کرتے ہیں نا تو ارادوں سے منزلوں تک پہنچا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ عرض کروں گا جاتے ہوئے کہ اللہ اگر توفیق دے کوشش کرنا. مجھے یہ بات کہی گئی تھی لیکن جاتے جاتے یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا, ابھی شب برات بھی, اب تھوڑی دنوں میں انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان شریف کی شروعات ہونے جا رہی ہے. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ایسے بولے ہیں جیسے میں اپنے دادا کا نام پوچھا. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ زور سے کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ بھادروا ساٹھ آپ تو خوب یاد جنوری فروری کیا کیا یاد رہتا ہے. ہوتا نو تو بولو تو بولا نہ بولے ہم نے شرم لگے مسلمان نہیں میں کپڑے میں گیا جلانی کو اللہ باپ نے سلام کا نام نہیں لیتا. میں نے کہا یار مسلمان رہتے کہا کتاب کون سے لیکن نتو سی بولا نام نے کہا برت تھی یعنی سی بولے سلام دربار جس کو بولتے ہیں. اپنا نام سنا ہوگا باؤن نگر سائڈ میں ہوتا ہے. اچھی بات. تو میں نے کہا ابھی آپ کے یہاں تو کچھ ہے نہیں. بولا تو مسلمان نے پڑھا کیسے کہتے پیڑ کا میوہ جب بدن خبر پڑی جو کا مسلمان پہلو کا سمجھ گیا مسلمان. دوسرا نکاح تیجو વિચારો તો કરે આ દોસ્તમાં એવા માણસો વધે છે. હવે મારા ભાઈઓ આ વિચાર હવે આપણે કાઢવાની જરૂર છે. આપણે બધાને ઇસ્લામી મહિનાના નામ યાદ હોવા જોઈએ, આપણા બુઝુર્ગોના નામ યાદ હોવા જોઈએ. આલવેલ ગામડામાં તો સદીઓના ગામડામાં તમે બધાને વચમાં પૂછો ગરીબ નવાજના વાલિદ સાહેબનું નામ શું હતું તો 200-300 નામ વિચારો બેઠા હતા. બધા તો ન જવાબ આપ્યો. છેલ્લે કોણ મેં ભાઈ ક્યાંક મારા ઘરથી ઉપલેટાઈ ઘરા બોલ્યા હતા એ જોરથી બોલ્યા ખ્વાજા ગયાસુદ્દીન હસન કે લાજ રાખી દીધી ભાઈ અને ઘરમાં હેરાન થઈ જાય ગામની ઇજ્જત જાય ને ભાઈઓ જ્યારે આવું કઈ પૂછવામાં આવે તો આપણે જવાબદાર બની જવાય. બાપ દાદા બેઠા હોય જોરથી બોલી દેવાય. આને વાલા કौन सा महीना है? रमजान शरीफ. ये बाजू वाला वाक्य कोई न करता कि मौलाना बेचारा तकरीर करता था माह रमजान આવે નાકે બેઠા એક બેચારો ઉરવાળો આવતો તો ચરાવી કે હું નામ અજીબ ઇત્તિફાક એનું નામ રમજાન. એવા જ મેરા બિચારાને કે તું ભૂખો રાખવા આવતો ઓલી ઊંટની બિચારી જની આવતી એને મારી બિચારું બચ્ચું થી તો ભાગી ગયું. આવી મૌલાના કીધું હવે ભૂખી રહેવાનું ટેન્શન ખતમ. કેમ કે તમે કહેતા હતા માહ રમજાન આવે છે કે હા એક કે નાકા ઉપર બેઠા હતા અમે આઠ જોઈને અને આવ્યો હામો નામ પૂછ્યું રમજાન કીધું એટલે ધોકા પેલો ઢાળી દીધો કે હવે રમજાન નહીં આવે કે હવે તમારાને કીધું લા હોલ વાળા કે એને પાડી દીધો કે અસ્તગફિરુલ્લાહ કે ઈ ભાગી ગઈ. ये मैंने आपको खाली नॉर्मली तौर पर मूड फ्रेश हो जाए इसलिए बात बता दी. माह रमजान शरीफ कोशिश करना जवानों अल्लाह ने ताकत दी है इंशाल्लाह कोशिश करो और आने वाले माह रमजान का इस शान से इस्तकबाल करो कि पूरे माह मुबारक बड़ी शान से माह रमजान को इस शान से गुजारो कि अल्लाह भी राजी हो जाए उसका महबूब भी राजी हो जाए. इसलिए कि हमारे यहाँ माह रमजान को सिर्फ हम ही लोग नहीं मानते बल्कि कायनात में हिरनी तक भी माह रमजान का एहतराम करते हैं. यानी अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देते हैं. क्यों?
اس کی عظمت اتنی بلند ہے اور یہ کتنا عظیم ہے، اس کو میں آپ کو بتا دوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ میری امت کو عذاب دینا چاہتا تو ماہ رمضان عطا ہی نہ فرماتا۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے، امت محمدیہ کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، اس لیے رمضان دیا۔ اور جس قدر ماہ رمضان کا ادب کرو گے، آپ کہیں گے مولانا بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، سحری افطاری میں تھوڑی دیر کے لیے لذت ملتی ہے، نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے دو لذتیں رکھی ہے، خوشیاں رکھی ہے۔ ایک تو جب وہ افطاری کرتا ہے تو ایک خوشی ملتی ہے، اور اس کا انعام اللہ قیامت میں یہ دے گا کہ میرا امتی اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمائے گا۔ یہ ماہ رمضان کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں کوشش کرو اس شان سے اس ماہ مبارک کا ادب کرو۔ دوسرا سنو، ہم لوگ تو ماہ رمضان کو یوں سنتے ہیں کہ بس یہ مہینہ آیا، چاند دکھا تو شعبہ آ گیا، بس یہی سمجھتے ہیں۔ نہیں، ابھی آ رہا ماہ رمضان شریف۔ شروع کس سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ شروع ہی غوث پاک کی ولادت سے ہوتا ہے، اور غوث پاک کے میسج دے رہے ہیں ماں کے پیٹ سے جیسے جنم لیا نا پہلی رمضان کو۔ اب وہاں مسئلہ ہو گیا تھا تو لوگوں نے کہا خانوادہ قادریت میں ایک شہزادے نے جنم لیا ہے سید خاندان میں، جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ جب اماں جان سے عورتوں نے جا کے پوچھا، کہا آج آپ کا بیٹا جنم لیا، کہا میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا۔ یعنی غوث پاک نے میسج دیا کہ اگر میری غلامی کے دعوے دار ہو تو ماہ رمضان کا یوں احترام کرنا، میں نے تو ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہی ماہ رمضان کا ادب فرمایا۔ اور دوسری بات بتا دوں، تیسری رمضان کائنات کی تمام عورتوں کی سردار سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کے وصال کا دن ہے۔ یعنی یہ عرس ہے، اس دن میں کہتا ہوں اگر ان کے عرس کی نسبت سے بھی ماہ رمضان کا یوں احترام کرو، اور اس کے بعد پورا رمضان اہل بیت اطہار اور صحابہ سے بھرا ہوا ہے، لیکن ماں خاتون جنت کی بات آ گئی تو آپ تک کی بتا دے رہا ہوں، ماہ رمضان کا بھرپور احترام کرنا، اس لیے کہ ماں خاتون جنت نے جو ہمارے لیے انتظام فرمایا نا، آپ کے عین نکاح کے موقع پر حضور جب اجازت لینے گئے اور باقاعدہ ماں خاتون جنت ہونے لگی تو فرمایا کیا علی کے ساتھ نکاح منظور نہیں ہے؟ تو کہا بابا اس لیے نہیں ہوا۔ کہا تو آپ نے جو 4 مسکال مطلب چاندی سونا چند تولے رکھا ہے نا اس پہ، کہا کیا زیادہ کر دوں؟ تو کہا نہیں بابا اس مہر پہ نہیں۔ تو کہا یہ سونا اور چاندی یہ تو بادشاہوں کی بیٹیوں کا مہر ہوتا ہے۔ کیا کہا یہ تو بادشاہوں کی بیٹیوں کا مہر ہوتا ہے، اگر یہی مہر میرا بھی رہے گا تو تخصیص کیا ہوگی؟ کہا بیٹی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب ماں خاتون جنت کا مزاج سنو۔ ماں خاتون جنت نے ایک سوچ پیدا فرمائی تھی لوگوں میں، اور یہ بات اپنے بابا جان سے ارشاد فرمائی تھی جو باہر کیسے آئی تھی، حالانکہ گھر میں تو تناؤ نہیں تھے، پھر باہر کیسے آئی یہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں۔ ماں خاتون جنت نے گھر میں بیٹھ کر عین نکاح کے موقع پر یہ جملہ کہا تھا، کہا بابا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، کہا میں نے ہمیشہ آپ کو فکر امت میں روتے دیکھا ہے۔ یعنی یہ سوچ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ امت کی فکر ہے، یہ سماج کی فکر ہے جو ماں خاتون جنت نے بچپن سے حضور سے دیکھی تھی۔ کہا بابا جیسی فکر آپ اپنی امت کی کر رہے ہیں نا، ایسی فکر آپ کی بیٹی فاطمہ بھی فرما رہی ہے۔ کہا بیٹی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری ایک ہی خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ قیامت کے دن آپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، بس میری ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش ہے۔ جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو اسی وقت اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اجازت لی، اندر تشریف لائے، عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ اور آپ کے خاندان والوں پر، اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی شہزادی سے فرما دیں اللہ فرماتا کہ فاطمہ بنت محمد راضی ہو جائیں، میں نے ان کا مہر جو ہے وہ جنت اور جنت کی نعمتیں رکھی۔ یعنی ان کا نکاح ہی اس بات پر مقرر ہو رہا ہے کہ جنت جو ہے ان کے مہر میں، اور ساری جنت کی نعمتیں ان کے مہر میں۔ یہ سنانا تو ماں خاتون جنت کی ایک آہ نکلی، یعنی اور حضور نے فرمایا فاطمہ آپ کے لیے تو اللہ نے جنت مہر میں رکھی ہے۔ تو کہا بابا اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ جنت میں تو صرف ابرار لوگ جائیں گے، یعنی صرف نیک لوگ جائیں گے، آپ کی امت میں تو بے شمار لوگ گنہگار بھی ہوں گے، وہ کیسے؟ تو کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا بابا
ایسا کوئی ہلا اور بہانہ رحمت کا آ جائے کہ میرے نکاح کے موقع پر اللہ یہ عہد کر لے کہ اللہ قیامت کے دن نہ آپ کو نہ آپ کی امت کے معاملے میں پریشان کرے گا نہ رسوا کرے گا، بلکہ آپ کی رضا کی خاطر اور فاطمہ کے نکاح کے مہر کی خاطر اللہ بغیر حساب کتاب کے آپ کی ساری امت کی مغفرت اور بخشش فرما دے. بس یہی تمنا ہے. ابھی یہ ماں خاتون جنت نے اظہار کیا، خوشی کا موقع ہے نا، لیکن دوسرا کچھ نہیں کیا، امت کی فکر فرمائی. بس ابھی یہ خواہش کا اظہار کیا، جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے، واپس آئے، اجازت لی اور اللہ کا پیغام باقاعدہ لکھت لائے، دستاویز کے ساتھ لائے، لکھت لائے جنت کے پرزے میں، اور حضور کو دیتے ہوئے کہا آپ اپنی بیٹی سے فرما دیجئے کہ اللہ نے یہ لکھت آپ کا مہر دیا ہے کہ قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ فاطمہ کے مہر کے خاطر ساری امت کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے. یہ کیا، اور یہ پرزہ جو دیا نا ماں خاتون جنت کو، تو ماں خاتون جنت نے اسی عین نکاح کے موقع پر سنبھال کر رکھ لیا. 33 سال اگر کم عمر میں نکاح ہوا ہے، اگر 15 گن لیں، ایگزامپل 16 یا 17 میں گن لیں، 21 سال کے مولا علی ہیں اور کم عمر میں ماں خاتون جنت ہے، 33 سال کی یا 36 سال کی کم و بیش عمر ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں اس پرزے کو کم و بیش 15 یا 20 سال تک سنبھالا، اور جب آخری وقت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے تو حضرت اسماء وہی تشریف فرمائی. انہوں نے دیکھا نا کہ ماں خاتون جنت کا چہرہ افسردہ، تو کہا سیدہ آپ مغموم کیوں ہیں، کیا بات؟ میرا جنازہ جو نکلے گا نا، کہا ہاں. کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ شان سے نکلے کہ زندگی بھر میں نے پردے کا لحاظ کیا ہے، بعد وصال بھی میرے پردے کی لاج رہ جائے. حضرت اسماء نے وہ نظام بنایا جو آج ہمارے پاس ہے، یہ حضرت اسماء کا عطا کرتا ہے، ماں خاتون جنت کی وجہ سے بنا. اور اس کے بعد دکھائیں تو مسکرائی، اور پہلی بار حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضور کی وصال کے بعد پہلی بار مسکرائی. اور اس کے بعد مولا کائنات کو بلایا، آپ میرے شوہر نامدار کو بلاؤ، آخری وقت آ گیا، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. جیسی مولا کائنات اندر داخل ہوئے، ماں خاتون جنت نے عرض کی، کہا علی، کہا کیا؟ کہا میری چند وصیتیں قبول کریں گے؟ کہا فرمائیں. چند وصیتیں کرنا تھی وہ کر دی. اور اس کے بعد یہ پرزہ جو تھا نا، وہ گٹری کی میں رکھا ہوا تھا، اشارہ کیا، اور اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا، وہ میرے کفن میں رکھ دیں. کہا کیوں؟ کہا بس اتنا کہہ کے خاموش ہو. حضرت مولا علی سے رہا نہ گیا. کہا شہزادی رسول یہ تو بتاؤ آخر اس میں ہے کیا؟ تو کہا نہیں علی یہ راز ہے، اس کو رہنے دیں. کہاں 15-20 سال بیتے ہوا راز جو بابا کے درمیان اور جبریل کے درمیان، جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہوا تھا، وہ راز رکھا، کسی کو بتایا نہیں. اینڈ وقت آخری جانے کا مولا علی اصرار کر رہے ہیں، فاطمہ بتاتے جاؤ نا. کہا نہیں علی راز رہنے دیں. بار بار اصرار کیا، نہیں مانی. تو کہا آپ کو محمد الرسول اللہ کا واسطہ آپ کو بتا دو. یعنی ابا حضور کا جب نام لیا نا، تو ایک مطلب اشک بھری آنکھیں مطلب دبدبانے لگی، اور کہا علی اگر میرے بابا کا آپ نام نہ لیتے تو میں کبھی نہ بتاتا، لیکن اب بتا دے. کہا کہا جب تم سے میرا نکاح ہو رہا تھا نا، کہا ہاں. کہا اس وقت نکاح کے مہر میں جو سونا اور چاندی جو حضور نے دیا وہ تو دیا، لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ لکھت مہر دیا تھا. کہا فاطمہ کے نکاح کے مہر میں اللہ میرے بابا کی ساری امت کی مغفرت اور بخشش فرما دے. میں نے اس کو 20 سال تک سنبھال کر رکھا ہے، اور میں آج جاتے جاتے اس کو کفن میں ساتھ لے جا رہی ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں نا تو یہ پرزہ پیش کروں گی. اور جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے نا، آپ کو اور ہم کو کیا پتا ان کی مطلب پروٹوکول کتنی شان سے ہوگی. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، حدیث کا مفہوم ہی ہے کہ جب قیامت کے دن ماں خاتون جنت تشریف لا رہی ہوگی نا پھر صراط پر سے، تو باقاعدہ حکم یہ ہوگا، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ میدان محشر میں پل صراط سے فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. یعنی اس شان سے ماں خاتون جنت کو لایا جائے گا. حضرت علی مرتضیٰ سے کہتی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گی نا تو عرض کروں گی، اے میرے کریم رب، تو نے زندگی میں مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا نا نانا کی بابا کی امت کے حوالے سے، آج وہ تیرا لکھا ہوا دستاویز تیری بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں تاکہ کم از کم میرے بابا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. یعنی یہ کہہ کر ماں خاتون جنت نے ہمیں اس وقت یاد رکھا تھا. آپ اور ہم سب کو بھی چاہیے
اپنے سماج کو بھی چاہیے کہ جب خوشیوں کے مواقع ہونا تو ہمیں ماں خاتون جنت اور مولا کائنات کے اس نکاح کی محفل کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے دامے درہم سکھ نے حصہ لے کر پورے سماج نے سادات کرام نے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اللہ سب کے حصوں کو قبول فرمائے، اور ماں خاتون جنت کے صدقے میں اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین جزا عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام۔ جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول کتنی پاکیزہ ہے، ان کے قدموں کی دھول مرحبا مرحبا ہے، وہ آل رسول کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیرے قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ سید مرشد شاہ بیڑے میاں، ان کے نوران طریبت پہ لاکھوں سلام، زندگی شریف کی خدمت دین میں رسل باتوں کی سیرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم۔ کریمہ کا رسازہ بندہ نوازہ پروردگار مالک مولا، جو بھی ذکر خیر ہوا، جو بھی کلمات احسن کہے گئے، درود و سلام پڑھے گئے، نعت و منقبتیں پڑھی گئی، نیاز اور شکری پیش کی گئی، مولا ان ساری چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ مولا جن جن نفوس قدسیہ کا ذکر خیر ہوا، میرے قریب ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں اگر کوئی کلمہ بے ادبی کا نکل چکا ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ کہنے سننے سنانے میں اگر کسی طرح سے بھی قصداً سہواً عمداً کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، میرے قریب تو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو تحفتاً پیش کرتے مولا قبول فرما۔ حضور کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام مومن و مومنات کے ارواح کو پیش کرتے مولا قبول فرما۔ بالخصوص حضور غوث پاک غریب نواز مخدوم پاک امام عشق محبت اور تمام خانوادہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بالخصوص پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ مولا اسی خیبر کی سرزمین پر خانوادہ قادریت کے جتنے بھی بزرگان دین آرام فرما ان کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نظر کرتے مولا قبول فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے کہ حضور کا میلاد سجایا گیا، حضور کی بزم سجائی گئی، اے اللہ کم و بیش 48 کے قریب دلہا اور دلہنے جو کل ایک نئے رشتے میں جڑنے والے ہیں، اے میرے کریم ان کے درمیان محبت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت عطا فرما، ان میں ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے حضرت مولا کائنات اور ماں خاتون جنت کے درمیان عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ ان کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت امام حسین اور حضرت سیدہ زہر شہر بانو کے درمیان عطا فرمائی تھی۔
اے اللہ کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس مقصد میں جن جن لوگوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، رات دن ایک کر کے اے میرے کریم اس پروگرام کو اور اس آیوجن کو جو کیا ہے، اے مولا ان سب کام کرنے والوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جن لوگوں نے دامے درہم میں سکنے حصہ لیا، اپنی رقم پیش کی، تحفے پیش کیے، جس طرح سے بھی قوم کی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جد و جہد کی، میرے کریم سب کے کاموں کو قبول فرما لے، سب کے حصوں کو قبول فرما لے، ان کے رزق حلال میں بے شمار برکت عطا فرما۔ آنے والے وقتوں میں ان تمام لوگوں سے بہترین مولا تو کام لے لے، ایسے انہیں ہمت عطا فرما۔ مولا یہاں حضور سیدی سرکار سیدو بابو قبلہ، حضور سیدی سرکار جیلانی بابو قبلہ اور دیگر شہزادگان جو جلوہ فگن ہیں، مولا ان کی حاضری کے سبب ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے مولا انہوں نے جو ہمارے سروں پر یہ سایہ فگن ہے، ان کا پورا خاندان، ان کے بزرگان دین، اے مولا ان کی محبتوں کے ساتھ ہمیں قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص ڈھیبر اطراف و اکناف میں جہاں کہیں بھی سمست ہندو سماج کے لوگ بستے ہیں، مولا سب کے دلوں میں آپس میں محبت عطا فرما، نفرتوں کو دور فرما، ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سب کے کندھوں سے کندھا ملا کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل آنے والے وقتوں میں جب سماج کو ضرورت پڑے تو اے اللہ اس سماج کو حضرت عثمان غنی کے خزانے کی برکت عطا فرما، حضرت عثمان غنی کے خزانے کی برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم کے بچے اس وقت جو دنیاوی نالج میں بالخصوص SEC اور 12ویں 11ویں وغیرہ کے ایگزام قریب ہے یا دے رہے ہوں گے، اے میرے کریم انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کے ذہنوں کو کشادہ فرما، انہیں بہترین نمبروں سے پاس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے مولا ہمارے بچوں میں مولا وہ نالج عطا فرما جو تو نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ اس وقت تیرے بندوں میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، پولیس کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، مولا ہر فیلڈ میں جوانوں کی ضرورت ہے۔ اے مولا ایسے جوان ہماری قوموں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے ذہنوں اور دل و دماغ کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ ان پر خصوصی فیضان قادریت جاری فرما، غریب نواز کا فیضان جاری فرما۔ اے اللہ تمام بزرگوں کی نگاہ کرم فرما اور انہیں بہترین سے بہترین پرسنل اور فیصد پر پاس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قوم کے بچے جو دینی اور دنیاوی علوم سے آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں، ہر قدم پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس وقت جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے حالات ہیں، اے میرے کریم غیب سے ہم سب کی مدد فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ بالخصوص اے اللہ کریم جیتے جی بار بار ان دلہا اور دلہنوں کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی کوکھوں سے جو جو گلاب کھلے اور انہیں نیک اور صالح اولاد ملے، اے مولا انہیں سچا اور پکا عاشق رسول بنا، اہل بیت کا عاشق بنا، امام حسین کا عاشق بنا اور انہیں دین دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ اے اللہ اس وقت بوڑھے حضرات جو میرے والدین کی عمر کے ہیں، اے مولا ہم سب کے ماں باپ کے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے میرے قریب انہیں بھی تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں بھی مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما۔ مولا جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما۔ اتنے ائمہ حضرات، علماء حضرات، سادات کرام سے یہاں بیٹھے ہیں، اے میرے مولا ان کے بھی اس کے حلال میں برکت عطا فرما، انہوں نے جو وقت دیا اس کا بہتر صلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مل جل کر تیرے دین حنیف کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ بالخصوص مولا اس وقت فلسطین، ترکی اور اس کے علاوہ جن جن ممالک میں حضور کے امتی پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اے مولا آنے والا تیرا عظیم مہمان ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اے میرے کریم اس آنے والے تیرے مہمان کا احترام اور عزت اور تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے مکمل ماہ رمضان کے 330 روزے
رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن عظیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری دعائیں اور ہماری آرزوؤں کو مولا حضور غوث پاک کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری فرما دے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو جانا کر، نعرہ تکبیر۔